اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں بیت المقدس سے ایک مسلمان مدینہ منورہ میں آیا۔ اس مسلمان نے مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور مسجد نبوی میں ڈیرا ڈال دیا۔ یہ نوجوان شب و روز عبادت میں مصروف رہتا، دن کو روزے رکھتا اور رات کو بھی عبادت کرتا رہتا۔ یہ نوجوان حسین اور خوش رو بھی تھا۔ حضرت عمر کا دور مبارک تھا اور مدینہ میں اس نوجوان کا زہد و تقوی ایک ضرب المثل بن چکا تھا۔ وہ شخص اب مقدسی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ سخت طبیعت ہونے کے باوجود اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور کہتے ہیں کہ کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ مقدسی صرف ایک ہی جواب دیتا کہ وہ خالق ہے، اس خالق کے ہوتے ہوئے میں تجھ مخلوق سے کیوں مانگوں؟ آپ بھی تو میری طرح محتاج ہیں، آپ بھی تو اسی خالق سے مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حج کا موسم آیا اور لوگ حج پر جانے لگے تو مقدسی بھی حج کے لیے تیار ہو گیا۔ جس دن قافلہ حج روانہ ہونا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقدسی کے پاس آئے اور مقدسی کو الوداع کیا تو مقدسی نے کہا، میں حج کو جا رہا ہوں، میرے پاس ایک چیز ہے، اگر آپ میرے حج سے واپس آنے تک میری وہ چیز اپنے پاس امانت رکھنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یہ بھی کوئی بات ہے، میں دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ کی امانت کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کروں گا۔ آپ اپنی امانت میرے سپرد کر دیں اور واپسی پر مجھ سے سنبھال لینا۔ مقدسی نے ہاتھی کے دانت کی ایک ڈبیا دی جو لوہے کے کفل سے مکفل تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدسی سے وہ ڈبیا لے لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ اب مقدسی حج پر چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے قافلے کو بیرون مدینہ تک الوداع کہنے کے لیے راستے میں ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حضرت عمر فاروق نے امیر کارواں کو مقدسی کے بارے میں وصیت کی اور اسے کہا کہ راستے میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس قافلے میں ایک انصاری عورت بھی تھی، اسے رفتہ رفتہ اس مقدسی کے شباب اور حسن و جمال نے لبھانا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو اس نے اپنی دلچسپی کو اس حد تک محدود رکھا کہ جس جگہ مقدسی قیام کرتا یہ اس کے قریب جگہ بنا لیتی، لیکن آخر کار جب مقدسی نے اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ دی تو اس نے خود پیش قدمی کی اور اس نے جا کر مقدسی سے کہا، مجھے تو آپ کے اس جوان اور نازک جسم پر یہ ادنا سا لباس اچھا نہیں لگتا، یقیناً یہ چبھتا ہوگا اور آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہوگی۔ مقدسی کہنے لگا، نہیں، میرے جسم پر ترس کرنے کا کیا فائدہ، یہ جسم تو مٹی کی غذا ہے۔ انصاری عورت نے کہا، مجھے آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ میری مرضی کے مطابق کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ اپنا کام نکالنے کے لیے میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ مقدسی نے کہا، جی بی بی جی، آپ اپنا کام بتائیں، اگر میرے بس میں ہوگا تو میں اللہ کے نام پر ضرور تمہاری مدد کر دوں گا۔ یہ انصاری عورت مقدسی سے کہنے لگی، بھلا میں آپ کو ایسا کام کیوں کہوں گی جو آپ کے بس میں نہ ہوگا؟ مقدسی یہ سن کر کہنے لگا، اگر میرے بس میں کام ہوگا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ آپ اپنا کام مجھے بتائیں۔ یہ عورت کہنے لگی، میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ رات کا کچھ حصہ میرے ساتھ میرے مالک کی حیثیت سے گزاریں۔ مقدسی نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اس انصاری عورت کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلایا اور اسے سختی سے جھڑک دیا اور کہنے لگا، دیکھ، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں، تو بھی خانہ خدا کی زیارت کو جا رہی ہے، اپنے ذہن کو اس شیطانی خیالات سے پاک کر دے۔ تو یہ عورت کہنے لگی،
مجھ پر تیری کوئی بات اثر نہیں کرے گی، میں عورت ہوں اور اپنی توہین ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ مقدسی یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے دل میں جو آئے تم وہ کر گزرو، لیکن مجھ سے اس قسم کے کسی بھی کام کی توقع نہ رکھو۔ تم جو کرنا چاہو کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ کام ہرگز نہیں کروں گا۔ خیر یہ عورت یہاں سے نا امید ہو کر واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک رات حسب معمول رات گئے تک مقدسی عبادت کرتا رہا اور عبادت کے بعد اپنی جگہ پر جا کر سو گیا۔ اس بدنیت انصاری عورت کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں تقریباً 500 دینار تھے۔ اس عورت نے اپنی وہ تھیلی اٹھائی اور اٹھا کر مقدسی کے سامان میں رکھ دی اور واپس آ کر اپنی جگہ پر سو گئی۔ صبح کو اس نے جان بوجھ کر اپنا سامان سنبھالا تو اس کو اپنی تھیلی نہ ملی، کیونکہ اس نے تھیلی رات کو مقدسی کے سامان میں رکھ دی تھی۔ اب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، اس نے ادھم مچا دیا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں، سفر میں لٹ گئی ہوں، میری تھیلی پر کسی نے ہاتھ صاف کر دیا ہے، میرا تو سب کچھ اسی میں تھا، اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ پورے قافلے میں حیرت کی لہر دوڑ گئی کہ سالار نے تمام قافلے کے سامان کی تلاشی کا حکم دیا۔ ایک ایک چیز کی تلاشی لی گئی، لیکن تھیلی کہیں سے برآمد نہ ہوئی۔ قافلے کے سالار نے کہا، اس قافلے کا سامان میں دیکھ چکا ہوں، تیری تھیلی کسی کے پاس نہیں ہے، البتہ چونکہ اس قسم کا شک کرنا گناہ سمجھتا ہوں اس لیے میں نے مقدسی کی تلاشی نہیں لی۔ یہ سن کر یہ بدکار انصاری عورت کہنے لگی، یہ بات درست ہے کہ وہ مقدسی ہے، لیکن جہاں تمام مہاجرین و انصار کی تلاشی لی گئی ہے وہاں پر ہمیں مقدسی کی تلاشی بھی لینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہو اور اس کا باطن کچھ ہو، اور آخر یہ باہر سے مدینے میں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سابقہ اعمال بہت برے ہوں۔ کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس عورت کی تائید کی۔ قافلے کے سالار نے مقدسی کے پاس جا کر ساری بات مقدسی کو بتا دی اور مقدسی کو کہا کہ آپ پر چوری کا الزام لگا ہے، کیا آپ ہمیں اپنے سامان کی تلاشی کی اجازت دیں گے؟ مقدسی نے جب یہ سنا کہ باقی سب کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مقدسی کہنے لگا، آپ بے خوف مقدسی نے جب یہ سنا کہ باقی سب کی تلاشی لی جا چکی ہے تو مقدسی سالار قافلہ سے کہنے لگا، آپ بے خوف ہو کر میری تلاشی لیں، میں عدل و انصاف کے سارے تقاضوں کی پوری مدد کروں گا۔ یہ سن کر سالار قافلہ آگے بڑھا اور اس نے مقدسی کے سامان کو الٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مقدسی کے سامان سے وہ تھیلی باہر آ گئی۔ دوسری طرف یہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی، اس نے جیسے ہی اپنی تھیلی دیکھی تو یہ فوراً اپنی تھیلی پر جھپٹی۔ اس نے اپنی تھیلی اٹھا لی اور سالار قافلہ سے کہنے لگی، دیکھو میں کہتی تھی کہ اس مقدسی کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اب تو سارے قافلے نے دیکھ لیا ہے، اب سارے قافلے کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ جیسے ہی سب لوگوں نے اس مقدسی کی اس چوری کو رنگے ہاتھوں پکڑا جو کہ مقدسی پر ایک الزام لگایا گیا تھا، سب قافلے والے مقدسی پر ٹوٹ پڑے اور اس بیچارے کو لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جب سب مار کر تھک گئے تو اسے زنجیر پہنا دیے گئے کہ حج سے واپسی کے بعد اس کو مدینہ میں لے جائیں گے اور حضرت عمر فاروق کو بتائیں گے کہ جس کی آپ نے وصیت کی تھی اس کے کام یہ ہیں۔ مقدسی جلد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میں نے اس عورت سے زنا نہیں کیا اور اس کے بدلے میں یہ سارا کام میرے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن مقدسی نیک دل اور شریف تھا، اس نے اپنا انتقام اللہ پہ چھوڑ دیا اور کسی کو ایک لفظ تک نہ کہا، بلکہ لوگوں کے طعنے اور نشتر زنی سنتا رہا اور خاموشی سے سب کچھ سہتا رہا۔ جب قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا تو مقدسی نے قافلہ کے سالار سے دست بستہ گزارش کی کہ آپ اور میں اس نیت سے آئے ہیں کہ آپ اور میں حج کر سکیں،
اس لیے مجھ سے آپ جو ضمانت لینا چاہیں مجھ سے وہ ضمانت لے لیں، لیکن مجھے اتنی دیر آزاد کر دیں کہ میں اپنی مرضی سے حج کر سکوں، میں اپنی مرضی سے حج کے مناسک ادا کر سکوں۔ پھر آپ جس جگہ جس دن پیش ہونے کا کہیں گے میں اس جگہ پر پیش ہو جاؤں گا، اور میں یہ سب کچھ رضائے خدا سمجھ کر نہ پہلے شکوہ کرتا تھا اور نہ اب شکوہ کروں گا۔ اب مقدسی کی یہ بات سن کر کئی لوگ مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مقدسی اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ایسا کہہ رہا ہے اور حج کو بہانہ بنا رہا ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مقدسی کی بات کر رہے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مقدسی نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا اور مقدسی نے ہر ظلم خاموشی سے سہا ہے، اب ہمیں اس کی اجازت دے دینی چاہیے کہ یہ اپنا حج ادا کر سکے۔ آخر یہ اتنا سفر کر کے حج پر آیا ہے، اسے حج کے لیے آزاد کر دیا جائے۔ اگر آ گیا تو حضرت عمر کے پاس لے جائیں گے، اگر نہ آیا تو ہم حضرت عمر فاروق کو بتا دیں گے کہ وہ مقدسی بھاگ گیا ہے۔ ہم اتنے لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انجان شخص کے لیے ہم اتنے لوگوں پر بھروسہ کر لیں گے اور ہماری بات مان لیں گے۔ بس یہی فیصلہ کیا گیا اور اس مقدسی کو چھوڑ دیا گیا اور اسے کہہ دیا گیا کہ حج سے فراغت کے بعد تم فلاں جگہ پر ہمارے پاس آ جانا، اور مقدسی ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ حج سے فراغت کے بعد مقدسی مقررہ دن پر مقررہ جگہ پر واپس لوٹ آیا۔ تمام قافلے والے اس کی دیانت سے بہت متاثر ہوئے اور اسے کہنے لگے، اب ہم تمہیں زنجیروں میں باندھ نہیں رہے، کیونکہ زنجیروں میں باندھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں بھاگنا ہوتا تو تو حج کے وقت بھاگ جاتا، جب تو ہمارے پاس آ ہی گیا ہے تو یوں ہی آزاد رہ کر ہم تمہیں حضرت عمر فاروق تک لے جائیں گے۔ چنانچہ قافلے کے ساتھ مقدسی مدینہ منورہ کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ اب اس عورت کے پاس راستے میں زاد راہ ختم ہو گیا تھا۔ اس نے بہت سوچا کہ میں اپنا زاد راہ کہاں سے لوں۔ واپسی میں دوران سفر یہ عورت قافلے سے بچھڑ کر ایک جگہ زاد راہ کی خاطر ایک بستی میں چلی گئی۔ بستی کے باہر ایک گدڑیا اس عورت کو ملا۔ اس عورت نے اس سے کچھ مانگا، لیکن یہ گدڑیا اس سے کہنے لگا، میرے پاس دینے کو سب کچھ ہے اور میں وہ تمہیں دے دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ یہ عورت کہنے لگی، تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملے گی۔ میں ایک مسافر ہوں اور میرے تمام قافلے والوں کے پاس ضرورت سے زائد کچھ نہ تھا، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو میں اس طرف ہرگز نہ آتی۔ یہ گدڑیا کہنے لگا، ثواب اگر مجھے ملے گا تو اس ثواب کا فائدہ تو مجھے قیامت کے دن ہوگا، لیکن مجھے ابھی کچھ چاہیے۔ یہ انصاری عورت کہنے لگی، اگر اس وقت میرے پاس دینے کو کچھ ہوتا تو میں یہاں تمہارے پاس کیوں آتی، تم سے کیوں زاد راہ کا مطالبہ کرتی؟ یہ گدڑیا کہنے لگا، مجھے جو چیز چاہیے وہ تمہارے پاس موجود ہے اور مجھے دینے سے اس میں کمی بھی نہیں آ جائے گی۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ گدڑیا کس بارے میں بات کر رہا ہے تو اس عورت کو ساری بات سمجھ آ گئی، لیکن اس عورت کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے اس بات کی حامی بھر لی اور اس نے اس گدڑیے کے ساتھ زنا کر دیا۔ اس گدڑیے نے اس عورت کو زاد راہ دے دیا اور وہاں سے فارغ ہو کر یہ عورت اپنے قافلے میں واپس لوٹ آئی۔ ابھی تک قافلہ وہیں تھا۔ سفر میں 2 یا 3 دن گزرنے کے بعد ایک دن یہ عورت رفع حاجت کی خاطر خلوت میں چلی گئی۔ واپسی پر ایک ضعیف العمر شخص نے اس عورت کا چہرہ دیکھا اور اس سے پوچھنے لگا، کیا تو حاملہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں میں حاملہ نہیں ہوں۔ اس بوڑھے نے کہا، مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہیں، 2 دن پہلے تو نے جس گدڑیے سے زاد راہ مانگا ہے تو اس سے حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ عورت یہ سن کر رونے لگی۔ بوڑھے نے کہا، پگلی روتی کیوں ہے؟ جس گدڑیے کا واقعہ تجھے معلوم ہے وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ تیرے قافلے میں جو مقدسی ہے اس کے ساتھ پہلے بھی تو فریب کر چکی ہے، پھر حمل بھی اسی کے سر ڈال دے
और अभी जाकर सलारे काफिला को बता दे कि मुकद्दसी ने मुझे कमजोर समझकर मुझसे जबरदस्ती की है। ये सुनकर ये औरत खुश हुई, क्योंकि वो तो मुकद्दसी से इंतकाम लेना चाहती थी। ये फौरन सलारे काफिला के पास आई और इसने वावेला शुरू कर दिया। काफिले वालों ने पूछा, फिर क्या हुआ? ये औरत रोकर कहने लगी कि इस मुकद्दसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इसने जबरदस्ती मुझे घेर कर मेरे साथ जिना कर लिया है, और मैं कमजोर थी और शर्म के मारे मैंने किसी को बताया भी कुछ नहीं। लेकिन अब मैं हामिला हो चुकी हूँ। मेरे बस में नहीं रहा कि अब मैं लोगों से इसकी जबरदस्ती छुपाऊं। अब मैं जुबान खोलने पर मजबूर हो गई हूँ। ये सुनते ही काफिले वाले एक मर्तबा फिर मुकद्दसी पर टूट पड़े। लातों और मुक्कों से इस बेचारे का बुरा हाल कर दिया, लेकिन मुकद्दसी ने किसी को उफ तक ना कहा और अपनी सफाई में कोई बात नहीं की। लोगों से मुकद्दसी ने गालियां भी सुनी, लोगों की मार भी सही, लेकिन फिर भी मुकद्दसी खामोश रहा और अपना सब कुछ अल्लाह ताला की जात पर छोड़ दिया। जब काफिला मदीना के करीब पहुंचा तो हजरत उमर फारूक को इस बात की इत्तला मिल चुकी कि वही काफिला वापस आ रहा है जिसमें मुकद्दसी गया हुआ था। हजरत उमर फारूक दीगर अहले मदीना के साथ बैरून मदीना काफिले के इस्तकबाल के लिए पहले से रुके हुए थे। काफिला मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो सब एक दूसरे से बगलगीर होने लगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह मुकद्दसी को तलाश कर रही थी। सलारे काफिला ने हजरत उमर फारूक को चोरी और जिनाह की दोनों दास्तानें मिन्नो अन सुना दी। हजरत उमर फारूक ने देखा कि मुकद्दसी पाबंदे सलासल सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ए जालिम, ये तुमने क्या किया? तेरा जाहिर तो इतना अच्छा था, लेकिन तेरा बातिन इतना बुरा है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाखुदा मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरे जैसा बद बातिन फिर कभी लिबास जोहद पहनकर किसी को फरेब ना दे सके। मुकद्दसी ने जबान तक ना खोली और खामोशी से बैठा रहा और सारी बातें सुनता रहा। दूसरी तरफ लोगों की भीड़ में लम्हा बलम्हा इजाफा होता चला गया और लोग इंतजार करने लगे कि अब देखें क्या फैसला होता है। कितने में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। हजरत उमर फारूक ने तमाम वाकिया हजरत अली के गोश गुजार किया। हजरत अली ने मुकद्दसी को देखा तो वो सर झुकाए पाबंदे सलासल खामोश बैठा जमीन को देख रहा है। हजरत अली फरमाने लगे, मैं अली खुद गवाही देता हूँ कि इस शख्स ने ना जिना किया है और ना ही चोरी की है। हजरत उमर ने ये बात सुनते ही अपनी जगह छोड़ दी और हजरत अली के पास आकर खड़े हो गए और आप फरमाने लगे, ए अली, भला ये कैसे हो सकता है? भला कोई औरत अपने आप को दागदार क्यों करेगी? हजरत अली ने औरत को अपने पास बुलाया और आप इससे फरमाने लगे, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयान कर दे। औरत ने कहा, काफिले में मेरी थैली इसके माल से बरामद हुई है। ये काफिला सारा चोरी का गवाह है। जहां तक जिना का ताल्लुक है तो जिना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी किरत बड़ी हसीन और दिलकश थी। काफिले वाले जानते हैं कि मैं इसकी किरत सुनने की खातिर इससे करीब तर रहती थी। एक रात काफिले वाले सो गए तो मैं इसके करीब ही पड़ी इसकी किरत सुन रही थी। जब मैं सिमा में मुनहमिक हो गई तो इसने अचानक इतनी जल्दी मुझे दबोच लिया कि मैं हिल भी ना सकी और रुसवाई के खौफ से कुछ शोर भी ना कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास इजहार के सिवा और कोई चारा ना था। हजरत अली ने फरमाया, लानत हो तुझ पर, तू झूठ बोल रही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर की तरफ मुतवज्जे होकर हजरत उमर से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हज पर जाते हुए आपको एक अमानत दी थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, बिल्कुल मेरे पास वो अमानत मौजूद है। फिर हजरत अली फरमाने लगे कि आप ऐसा करें कि वो हाथी की दांत वाली डिबिया जिस पर लोहे का कुफल चढ़ा हुआ है, इस नौजवान की अमानत दरबार में मंगवा कर अपने पास रखें। फिर मैं आपको असल वाक़िए से आगाह करता हूँ। हजरत उमर फारूक ने वो डिबिया मंगवाई और अपने पास रख ली।
حضرت علی نے اس عورت کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور آپ اس عورت سے فرمانے لگے، اب میں جو کچھ پوچھتا جاؤں سیدھا سیدھا مجھے بتانا، ورنہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس بھرے مجمع میں تیرے سابقہ کرتوت گواہوں کے ساتھ میں کھول کر رکھ دوں گا۔ عورت کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور یہ تھر تھر کانپنے لگی۔ حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے فلاں مقام پر اس نوجوان کے پاس جا کر اسے گناہ کی دعوت نہیں دی تھی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے وہ تمام جملے بھی دہرا دیے جو اس نے مقدسی سے کہے تھے، اور پھر اس عورت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدسی کا جواب بھی سب لوگوں کو سنایا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے پوچھنے لگے، کیا تم نے مقدسی کے انکار پر مقدسی کو دھمکی نہیں دی تھی کہ اگر تو میرے ساتھ زنا نہیں کرے گا تو میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی؟ اور اس مقدسی نے تمہیں کہا کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور میں اللہ پر بھروسہ کر کے تمہاری ہر بات سہ لوں گا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ ایک رات جب مقدسی شب بیداری سے تھک کر سو رہا تھا تو نے اپنی تھیلی جان بوجھ کر اپنے سامان سے نکال کر مقدسی کے سامان میں ڈال دی، اور پھر جب قافلے والوں کی تلاشی لی گئی تو وہ سامان سوائے مقدسی کے سامان کے اور کہیں سے برآمد نہ ہوا، اور تو نے مقدسی پر الزام لگا دیا کہ اس نے تیری چوری کی ہے۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے خود اپنی تھیلی مقدسی کے سامان میں ڈالی تھی، اور پھر واپسی پر جب تیرے پاس ذات راہ ختم ہو گیا تو فلاں مقام پر قافلے سے جدا ہو کر ذات راہ کی تلاش میں فلاں بستی گئی تھی، اور وہاں تم نے فلاں گدڑیے سے ذات راہ کے بدلے میں زنا کیا تھا، اور پھر تو واپس قافلے میں آ گئی، اور کچھ دنوں کے بعد جب تو خلوت میں رفع حاجت کے بعد لوٹ رہی تھی تو تمہیں راستے میں ابلیس ملا تھا۔ اور یہ عورت اتنا سن کر کہنے لگی، یا علی آپ سب کچھ سچ فرما رہے ہیں لیکن مجھے ابلیس نہیں ملا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یاد کرو رفع حاجت سے واپسی پر تجھے ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بائیں آنکھ گری ہوئی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کا رنگ کالا تھا اور اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا تھا، کیا وہ بزرگ تمہیں ملا تھا؟ یہ عورت کہنے لگی، یا علی آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، بالکل ایک ایسا شخص مجھے راستے میں ملا تھا اور اس کا حلیہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا اس عورت سے فرمانے لگے، جان لو اے عورت کہ وہ بزرگ شیطان تھا جو کہ ایک بزرگ کے لباس میں تیرے پاس آیا تھا، اور اس بوڑھے بزرگ نے تمہیں بتایا کہ تم اس گدڑیے کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہو، اور جب تم نے اس بوڑھے بزرگ یعنی شیطان سے یہ ساری بات سنی تو تم رونے لگی، تمہیں روتا دیکھ کر شیطان نے تجھے دلاسا دیا، اور ابلیس ملعون نے تجھے کہا کہ تو رونا بند کر دے، تو ایسا کر کے قافلے میں جا کر واویلا مچا دے اور قافلے میں لوگوں کو بتا کہ مقدسی نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے اور اسی نے تجھے حاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد تم نے ایسا ہی کیا، تو قافلے میں گئی اور تو نے لوگوں کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ مقدسی نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے اور اس کے بدلے میں تو حاملہ ہو گئی ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقدسی نے تیری طرف بری نظر سے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ تو ایک نیک اور متقی نوجوان ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے عمر، اس شخص نے جو امانت کے طور پر آپ کو ڈبیا دی تھی، اس میں اس شخص کی انتہا پسندی کا نتیجہ ہے، اس شخص نے ذوق عبادت اور شوق عبادت میں انتہا پسندی سے کام لیا اور اس نے اپنے آپ کو عورت کے لیے ناقابل بنا دیا ہے۔ اس ڈبیا میں جو اس نے امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھی ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں اس نوجوان کا اعلی تناسل یعنی نفس ہے۔ اس نوجوان نے انتہا پسندی سے کام لیا اور اپنا نفس کاٹ دیا تاکہ کبھی اس سے گناہ نہ ہو،
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عمر، اس نوجوان نے آپ کو جو امانت دی تھی آپ وہ امانت دیکھ لیں تاکہ آپ کو میری بات پر یقین آ جائے، اور پھر بھی اگر لوگوں کو میری بات پر یقین نہ آئے تو لوگ اس نوجوان کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ سب لوگوں پر حق واضح ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی یا ابو الحسن، اب آپ بتا دیں کہ اس بدکار عورت کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے سینے تک مٹی میں دفن کر کے اس کو سنگسار کیا جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا اور اس عورت کو مٹی میں دفن کر کے اسے سنگسار کیا گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیک نوجوان کو ایک زنا کے الزام سے بچایا، بلکہ اس کی جان بھی بچا دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں اس نوجوان